السلام علیکم ویورز، میں ہوں مریم اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں فہم دین و دنیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بحوالہ مسند احمد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ چنانچہ ایک صاحب انصار میں سے آئے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں اپنے نالین لیے ہوئے تھے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، یہی شخص اسی حالت کے ساتھ سامنے آیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اپنی مذکورہ حالت میں داخل ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس شخص کے پیچھے لگے تاکہ اس کے اہل جنت ہونے کا راز معلوم کریں، اور ان سے کہا کہ میں نے کسی جھگڑے میں قسم کھا لی ہے کہ میں 3 روز تک اپنے گھر نہ جاؤں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو 3 روز تک مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دے دیں۔ انہوں نے منظور فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری تو دیکھا کہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، البتہ جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ البتہ اس پورے عرصہ میں نے ان کی زبان سے بجز کلمہ خیر کی کوئی کلمہ نہیں سنا۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے عمل کی حکارت آ جائے تو میں نے ان پر اپنا راز کھول دیا کہ ہمارے گھر کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 روز تک سنتا رہا کہ تمہارے پاس ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور اس کے بعد 3 دن آپ ہی آئے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ کا وہ کیا عمل ہے جس کے سبب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجے پر پہنچایا؟ انہوں نے فرمایا، میرے پاس تو بجز اس کے کوئی عمل نہیں جو آپ نے دیکھا ہے۔ میں یہ سن کر واپس آنے لگا تو مجھے بلا کر کہا، ہاں ایک بات ہے، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا اور کسی پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، بس یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا کیا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بغض اور کینہ کے معنی یہ ہیں کہ اس فکر میں رہے کہ موقع ملے تو اس کو تکلیف پہنچاؤں یا اس کو نقصان و تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہو۔ اس جذبہ کا نام کینہ ہے۔ یہ بھی چوری اور شراب کی طرح حرام ہے۔ یہ معنی نہیں کینہ کی کہ کسی نے سنایا یا برا کہا، دل میں اس کی طرف سے رنج آ گیا، اور حسد سے بچنے کے لیے فرمایا، جس پر حسد ہوتا ہے اس کے ساتھ احسان و اکرام کا معاملہ کرو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو مجموعہ میں اس کے خوبیاں بیان کرو۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔